ہدایت تو جب ملے گی جب مجھے یہ پتا ہو قرآن پیغام کیا دے رہا ہے. ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر بھی، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا وہ نماز بھی قائم کرتا ہے. یعنی اگر اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو پہلے ایمان بالغیب رکھو اور پھر نماز کی پابندی کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہمارے راستے میں خرچ بھی کرو. وہ چاہے دولت دی ہے رب نے وہ اللہ کے راستے میں خرچ، علم دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، طاقت دی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو کچھ بھی رب نے دیا تمہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب بندہ پڑھتا رہتا اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کا مطلب کیا ہے، اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اصل کام جو ہے نا وہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے. آپ دیکھو یہ قرآن پاک کیسی انقلابی کتاب ہے، کیسی انقلابی کتاب ہے. اس کتاب نے کیسا صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر انقلاب برپا کیا. وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بچیوں کی پیدائش پر صف ماتم بچھاتے تھے، جب قرآن پڑھا سمجھا اب وہی بچیوں کے لیے دعائیں مانگ رہے، یا اللہ ہمیں بچیوں کی نعمت سے نواز دے. یار کتنا بڑا انقلاب ہے، جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں وہ بچیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. جن کا پیشہ ہی لوٹ مار تھا، قافلوں کو لوٹنا یہ ان کا ذریعہ معاش تھا، جو عزتوں کو لوٹتے تھے، مالوں کو لوٹتے تھے، وہ عزتوں کے بھی محافظ بن گئے، لوگوں کے جان و مال کے بھی حفاظت بن گئے. یہ کتنا بڑا انقلاب ہے. جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو منڈی میں جا کر فروخت کر آتے تھے، آج وہی بوڑھے ماں باپ کے قدم چومتے نظر آ رہے ہیں، ان کی خدمت کرتے. یہ کتنا بڑا انقلاب ہے. یہ قرآن پاک انہوں نے سمجھا، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا. آج ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیا، آج وہی حالات پلٹ کر واپس آ گئے. مسجد میں بیٹھے سچی بات کرنا، آج بچی کی پیدائش پر صف ماتم نہیں بچھتا. ہمارے ایک بڑے محسن حضرت صاحب، انہوں نے بچے کی شادی کی تو لگاتار 3 بچیاں ہو گئیں. جب تیسری بچی ہوئی نا تو گھر میں ہر بندہ ہی ایسا تھا جیسے کوئی گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، جس کو دیکھو رو رہا ہے، جس کو دیکھا رو رہا ہے. حالہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہوں یا 3 بہنیں ہوں اس کی، اور وہ للہ فی اللہ ان کی خدمت کرے اور ان کی خوش دلی سے پرورش کرے. کیا میں نے کہا؟ خوش دلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ خوش دلی نہیں، بچے کے لیے صاف صاف پھل اور بچی کے لیے گندا پھل، بچے کے لیے اچھے کپڑے اور بچی کے لیے غلط کپڑے، بچے کی پیدائش پر لڈو تقسیم اور بچی کی پیدائش پر. یہ خوش دلی نہیں ہے.